آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے لیست نہیں النصارى علی شیء کسی چیز پر، وقالت اور کہا نصارہ نے لیست نہیں ہے الیہود یہودی علی شیء کسی چیز پر، وہم حالانکہ وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے مثل قولہم ان جیسی بات پر، فاللہ تو اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما جس میں کانو وہ تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ تورات میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اسے پڑھتے اور جانتے تھے، اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر اور تورات پر عمل کا حکم موجود تھا۔ نصارہ اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ سرے سے کسی بھی چیز پر نہیں۔ افسوس مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسے غلط اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جانتے ہوئے بھی درست قرار دیا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، لا یعلمون علم سے مراد وہی کا علم ہے اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جو وہی الہی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تاہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، نماز روزہ اپنے دستور کے مطابق بجا لاتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں اس میں شامل ہیں، مثلا ظاہریے بت پرست وغیرہ، ان سب نے بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے سوا سب کو سرے ہی سے غلط قرار دیا۔ آخر کے فیصلے سے مراد ثواب و عذاب ہے، ورنہ حق و باطل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا اب ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں فرقے یعنی یہود، نصارہ اور مشرک جو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں یہ خود سارے کے سارے گمراہ ہیں۔
यहूदियों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्हें दज्जाल कहा। और जब कुर्ब क़यामत मतलब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे तो असफान के 70,000 यहूदी जिनमें उनके बड़े बड़े उलमा भी होंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के बजाय दज्जाल के पीछे लगेंगे और उसको मसीह समझेंगे। यही लोग हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को वलियाज़ुबिल्लाह दज्जाल समझकर उन्हें सूली पर लटकाने के लिए ले गए थे। इन कमबख्तों का ये हाल है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको बतला देगा कि दीन में गुमराही के कौन कौन से उमूर तुमने शामिल कर रखे थे। गो आज बहस और मुनाज़रों से कोई फ़िरका भी अपनी गुमराही तस्लीम करने को आमादा नहीं है। वमन और कौन अज़लमु बड़ा ज़ालिम है मिम्मन मना उससे जो रोके मसाजिद अल्लाह की मस्जिदों से अन ये के युज़करा ज़िक्र किया जाए फ़ीहा उनमें इस्मुहु उसका नाम वसा और वो कोशिश करे फ़ी खराबिहा उनको वीरान करने में। उलाइका यही लोग हैं माकाना नहीं था लहुम उनके लिए यदखुलूहा ये कि वहाँ दाखिल होते इल्ला मगर खाइफीन डरते हुए लहुम उनके लिए फिर दुनिया में खिज़युन रसवाई है वालहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। जब नसारा यहूद पर गालिब हुए तो उन्होंने यहूद को बैतुल मक़दस में दाखिल होने और इबादत करने से रोक दिया था और दौरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काबा में नमाज अदा करने से रोकते रहे। सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा से रोक दिया। इस तरह ये लोग अल्लाह की मसाजिद की रौनक और आबादी की बजाय उनकी बर्बादी के दर पे हुए और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो अल्लाह ताला को कतन गवारा नहीं। चुनांचे फतह मक्का के बाद मुशरिकीन मक्का की यह पाबंदी ख़त्म हुई और बैतुल मक़दस को वादे फ़ारूकी में मुसलमानों ने ईसाइयों से आज़ाद करा लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से मंशा ये है कि इबादत गाहों के मुतवल्ली खालिसतन अल्लाह ताला की परस्तिश करने वाले और इसी से डरने वाले होने चाहिए ताकि शरीर लोग अगर वहाँ जाएं तो उन्हें खौफ हो कि अगर शरारत करेंगे तो सज़ा पाएंगे। अपने गुरोह को हक़ पर और अपने सिवा सबको गलत करार देने वाले ये सब लोग गौर करें कि जुल्म के नजायज़ होने पर तो सब का इत्फाक है। फिर इससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिद से मना करे कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उन्हें वीरान करने की कोशिश करे। यह काम मुशरिकीन मक्का ने किया और मुसलमानों को पहले मक्का से निकाला फिर उनका मक्का में दाखिला तक कि हज उम्रा के लिए आना बंद कर दिया। उनसे पहले नसारा का नाइट्स के ज़माने में बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने यहूदियों का दाखिला बैतुल मक़दस में बंद कर दिया। ये कैसी एक परस्ती है युज़करा के ज़िक्र किया जाए। ज़िक्र में नमाज खुतबा तस्बीह वाज़ ज़िक्र दुरूद शरीफ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के हालात का बयान सब दाखिल हैं। ज़िक्रुल्लाह का मना करना हर जगह ही बुरा है लेकिन मस्जिद में ख़ुसूसन ज़्यादा बुरा है कि वो तो इसी काम के लिए बनाई जाती हैं। मस्जिद को किसी भी तरह वीरान करने वाला ज़ालिम है। बिला वजह लोगों को मस्जिद माने या मस्जिद तामीर से रोकने वाला मस्जिद या उसके किसी हिस्से पर कब्ज़ा करने वाला मस्जिद को ज़ाती इस्तेमाल में ले लेने वाला मस्जिद किसी हिस्से को मस्जिद से खारिज करने वाला ये सब लोग इस आयत की वईद में दाखिल हैं। अलबत्ता ये याद रहे कि जुम्बी यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो मुँह की बदबू वाले लहसुन प्याज वगैरह बदबूदार चीज़ों की बू जिसके मुँह से आ रही हो उसे रोकना इसमें दाखिल नहीं कि ये हकीकत में मस्जिद तकलीफ़ दे या नामुनासिब चीज़ों को दूर करने की हुक्मत है। इसी तरह इस आयत से मालूम हुआ कि किसी जगह मक्के मस्जिद करार पाने के लिए इज़्न आम ज़रूरी है कि हर मुसलमान को इसमें नमाज अदा करने की इजाज़त हो किसी के लिए रुकावट न हो। अलबत्ता मस्जिद हिफाजत सियानत या किसी ख़ास ज़रूरत मसलत के तहत कुछ औकात के लिए मस्जिदें बंद रखी जाएँ तो उनमें हर्ज नहीं कि उसका मकसद अल्लाह के ज़िक्र से मना करना नहीं है बल्कि मस्जिद हिफाजत सियानत है। इल्ला खाइफीन यानी ऐसे ज़ालिम लोगों का अल्लाह की मसाजिद का मुतवल्ली होना तो दरकिनार उनका दाखिला भी डरते डरते होना चाहिए
کہ اگر انہوں نے کوئی شرارت کی تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے، ان کے لیے دنیا میں ہی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا۔ یہود و نصارہ مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ کعبہ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نڈر بے باک ہو کر آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں۔ پھر دنیا خزی، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلاوطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں میں تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ وہ بت پرست ہوں یا عزیر و مسیح پرست، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں میں وہی پہلی قوم والے مشرکانہ عقائد و اعمال پھیل گئے ہیں اور وہ بدعمل ہو کر جہاد چھوڑ بیٹھے تو بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت اور جہاد فی سبیل اللہ پر گامزن فرمائے اور بیت المقدس کی تولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جو لوگ خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں انہیں کسی وقت بھی مساجد میں داخل ہونے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ذکر و عبادت کرتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے مساجد کے لیے ایسے آداب بیان کیے ہیں جن کا مقصد ان مقدس مقامات کی حرمت، صفائی، وقار، روحانیت کو برقرار رکھنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر انتہائی مقدس جگہ ہے جس کی آداب میں پاکیزہ لباس، دائیں پاؤں سے داخل ہو کر دعا پڑھنا، بلند آواز سے گریز کرنا، خاموشی اختیار کرنا، تحیت المسجد 2 نفل ادا کرنا، بدبودار چیزیں پیاز لہسن کھا کر نہ جانا، صفائی کا خیال رکھنا شامل ہے۔ مسجد کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد میں ہم احکم الحاکمین کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لہذا لازم ہے کہ نہایت بادب رہیں، ہم اللہ تعالی عبادت میں مشغول رہیں، کوئی ممنوع کام نہ کریں، یعنی دنیاوی معاملات، خرید و فروخت، ہنسی مذاق، شور و غل وغیرہ نہ کریں۔ بلند آواز سے دنیاوی بات چیت تو کسی طرح بھی بشر کے شایان نشان نہیں۔ اس سے نہ صرف اللہ رسول کی حکم عدولی ہوتی ہے بلکہ حاضرین مسجد کی عبادت میں خلل پڑتا ہے اور مسجد کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ رویہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات سے لاپرواہی کے مترادف ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جس طرف تولو تم منہ کرو، فَثَمَّ تو اس طرف وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجد سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، سو انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ اس آیت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اسی کی تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کے صحیح سمت پتہ نہ چل رہی ہو تو وہاں اپنے اندازے سے جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ صحیح رخ نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات نہ قابل تعجب ہونی چاہیے نہ قابل اعتراض۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔